لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیہ میں سے آج انشاءاللہ العدل، اس سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کی صفت العدل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جو باسانید صحیحہ ہم تک پہنچی ہیں، اس میں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت عدل مستند ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. لیکن عربی زبان میں جو العدل لفظ ہے، پہلے اس کا معنی معلوم کر لینا چاہیے. جیسے عادتاً اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ میں سے جس سے بھی متعلق ہم لوگوں نے پڑھا ہے، عربی زبان میں اس کا جو بنیادی معنی ہے اس کو بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ عربی زبان میں العدل، اس کے جو بنیادی حروف ہیں العین والدال واللام، عدل اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں دو بنیادی معنی آتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں عدلہ کے دو معنی آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل، لگ بھگ ایسے کہ گویا کہ ایک دوسرے کا تضاد ہے. عدلہ کا عربی زبان میں دو بنیادی معنی آتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے دونوں بالکل متضاد، ایک دوسرے کا ضد، ایک دوسرے کے مقابل. اس لیے کہ عدلہ کا ایک معنی آتا ہے یدل علی استواء، بالکل برابری پر، مثلیت، برابری، کسی دو چیزوں کا بالکل برابر ہونا، اس کو بھی عدلہ کے اندر وہ بھی معنی آتا ہے. اور عدلہ کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے یدل علی وجاج، ٹیڑھا ہو جانا کسی چیز کا، سیدھا نہیں رہنا، صحیح سالم قائم نہیں رہنا، وہ بھی معنی اس کے اندر آتا ہے. بالکل تضاد، دیکھ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ایک نہیں، ایسے متعدد الفاظ ہیں عربی زبان میں، اس سے پہلے بھی کچھ گزر چکے ہیں. تو عربی زبان میں عدلہ کے معنی آتے ہیں یعنی الحکم فی الاستواء، الحکم فی استواء، یعنی کسی چیز سے متعلق بالکل برابری والی بات کرنا، ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھنا. اس سے متعلق جو بات یہ ہے، جو بات کہی گئی ہے بالکل ہو بہو یہی بات اس کے حق میں کہنا. العدل معروف ہے عربی زبان میں، العدل انصاف کرنے والا، انصاف کو کہتے ہیں، انصاف کرنے والے انسان کو کہتے ہیں عادل. معروف لفظ ہے، ہم عربی زبان میں کہتے ہیں اور اردو زبان میں بھی کہتے ہیں معتدل. آج کا دن بڑا معتدل ہے، کیا مطلب؟ مزاج بہت معتدل ہے، کیا مطلب؟ یعنی گرمی اور سردی لگ بھگ برابر ہے. تو ایک عام زبان اردو زبان میں بھی مستعمل ہونے والا لفظ ہے. تو عدلہ کے معنی اصلاً برابری کے آتے ہیں. میں دو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل توحید کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے اور شرک کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے. توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے بھی اور شرک پر قائم رہتے ہوئے شرک لوگوں میں پھیلانے والوں کے لیے بھی. مثلاً آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، وہ جو آیت کریمہ ہے معروف، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سورۃ الاعراف کے اواخر میں ہے. اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے ایک ایسی امت ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے،
جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے. وَبِهِ عَادِلُونَ، یہاں پر عدلہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اسی انصاف والی بات لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے، توحید کی جو دعوت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا. عدلہ کی معنی یہاں پر توحید کی دعوت دینے کے معنی میں ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، جس نے نور، روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا، تاریکیوں کو بنایا. لیکن اس کے باوجود بھی کفار کی صورتحال کیا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی یشرکون. کیا مطلب ہے؟ عدلہ کے معنی برابر کرنے کے نا، گویا کہ یہ خالق اور مخلوق میں برابری کر دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، رب ہے. رب میں، مربوب میں، خالق میں، مخلوق میں برابری، دونوں کو یکساں. مخلوق کو برابر نہیں کر سکتے ہیں متعدد امور میں، تو خالق اور مخلوق میں دیکھیں نہیں برابری کا معنی کیسے آیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں 5-6 آیتوں میں سوال کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ نے کہا 20ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو یعدلون کہا، اس کی معنی یہی، کیونکہ یشرکون کے معنی میں گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک الملک ہے، مدبر کائنات ہے، رزاق ہے پوری کائنات کا، معبود برحق ہے، رب العالمین اکیلا معبود ہے، لیکن اس کی مخلوق کو اس کی برابری میں کرتے ہیں، یعنی یعدلون. عدلہ کا معنی. ایک آیت کریمہ میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے، ایک ساتھ. دیکھو سورۃ المائدہ میں لگ بھگ بالکل اواخر میں جو وَإِذَا سَمِعُوا ہے نا، 7واں پارہ، لگ بھگ دوسرے صفحے میں 15-17 والا جو مصحف ہے جس میں ہم لوگوں نے حفظ کیا، اس میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ رب العالمین نے وہ جو معاملہ ہے، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں بری راستے سے، خشک زمینی راستے سے، سمندری راستے سے، تو جو زمینی راستہ ہے، بری راستہ ہے، اس میں شکار نہیں کر سکتے نا حالت احرام میں. ایک تو حدود حرم میں، ایک تو حالت احرام میں، بھلے ہی باہر سے ہوں. حالت احرام میں میقات میں داخل ہو جانے کے بعد وہ حالت احرام میں نہیں شکار نہیں کر سکتے. بری جو زمینی راستہ ہے، اگر کسی سے ایسی چوک ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے وہ مسائل نہیں بتانے ہیں، وہ لفظ کا فرق بتانا ہے کہ ایک ساتھ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں دونوں معنوں میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو عدل ذلك صياما. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حالت احرام میں اگر کسی نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرے، جسے وہ کعبۃ اللہ تک بھیجنا پڑے گا اس کو بطور فدیہ، ہدیم بالغ الکعبہ. لیکن یہ فیصلہ کون کریں گے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل لوگ، انصاف کرنے والے لوگ. عدلہ کے معنی انصاف کرنے والے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے بطور کفارہ. جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں اتنا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر ہی روزہ رکھیں. عدل کے معنی دیکھ رہے ہیں آپ، برابری کے. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے نہیں صحیح بخاری کی کتاب الایمان والنذور میں، ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک شخص نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے،
اور بارہا سورۃ الاخلاص ہی کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول کو خبر دی اس کی. بہرحال اس میں کئی تفصیلات ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن. لتعدل، عدل یعدل کے معنی کیا ہے؟ برابری کے. میں لغوی معنی بتا رہا ہوں آپ کو، برابری کرنے کے معنی میں. تو یہ عدلہ کے اصل معنی ہیں برابری کرنے کے، مساوی، قیمت کو، پیسوں کے لین دین کو بھی عربی زبان میں عدل کہتے ہیں. المعادلہ، پیسوں کے لین دین کو. قرآن مجید میں نہیں، لا يقبل منها عدل، ای عدل یعنی قیمت، یعنی قیامت کے دن وہ کچھ بھی پیش کریں گے رب العالمین کے سامنے، پیسہ وغیرہ سب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دے تو اس کے بدلے میں انہیں معاف کر دیا جائے گا. جیسے بولتے ہیں نا ضمانت پر باہر آئے ہیں، یعنی کچھ پیسہ دیا گیا ہے ان کو، ایسا نہیں ہوگا. لا يقبل منها عدل، عدل ای معادلہ یعنی برابری والی بات کہ اتنے پیسے دو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو عدل، تو یہ جو ہے لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن بنیادی معنی یہی ہے کہ برابری کے. تو عادل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ برابر والا معاملہ کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. العدل، تو العدل یہ ایک وسیع پیمانے کا لفظ ہے، جو الاحسان سے بھی بڑا وسیع لفظ ہے. یہ بہت وسیع لفظ ہے العدل. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب العدل کہتے ہیں تو یہ اس کی صفات میں سے ہے. اللہ رب العالمین ہر بندے کو اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ اسے مکمل دیتے ہیں رب العالمین. رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوتا ہے. العدل الجور کا ضد ہے. الجور ظلم کہتے ہیں، ظلم کو کہتے ہیں. ایک گھر میں کسی فرد کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں. ان سارے بچوں کے درمیان عدل والا معاملہ کرنا چاہیے. کھانے پینے کی اگر بات کرتے ہیں، کسی کا بڑا بچہ ہے مثلا مان لیجئے کہ 15 سال کا، اور سب سے جو چھوٹا بچہ ہے مان لیجئے کہ بالکل شیرخوار بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، تو دونوں کو برابر دیا جائے گا کھانے پینے کا معاملہ؟ نہیں، عدل کی ضرورت ہے. کیا مطلب عدل؟ یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس کی ضرورت اس کے حساب سے پوری کی جائے، اس کی ضرورت اس کے حساب سے پوری کی جائے. یہی تو عدل ہے. عدل کا یہ جو ہی تصور نہیں ہے کہ اس کو جتنا دیا جائے ہو بہو اس کو اتنا ہی دیا جائے. عدل کے اندر یہ بھی ایک معنی آتا ہے برابری کا، بالکل برابر والی بات. جب بات آتی ہے دیگر امور کی جس میں عدل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عدل کا ایک معنی یہ بھی کہ فرد کے اعتبار سے جس کی جو ضرورت ہے اس کو مکمل دیا جائے، وہ معاملہ، اس میں ظلم نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت العدل ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. امام بخاری اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں، اور صحیح بخاری میں تو یہ حدیث مبارکہ متعدد جگہوں پر ہے، کتاب الرقاق میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حنین سے واپس آ رہے تھے نا، تو مال غنیمت وافر مقدار میں ملا. اس مال غنیمت میں سے آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا. اللہ کے رسول نے جب کچھ لوگوں کو دیا، اقرع ابن حابس ایک شخص تھا، اس کو 100 اونٹ دیا اللہ کے رسول نے. آپ 1400 سال پہلے مکے کی تاریخ پڑھیں گے، وہاں کے ایک باشندے کو 100 اونٹ دینا، آپ اس لمحے کو سامنے رکھ کر کے تصور کریں. 100 اونٹ دیا اللہ کے رسول نے ان کو. آج ہم ہندوستان میں رہنے کی بات نہیں ہے، آج عرب میں رہ کر کے بھی اس کی قیمت نہیں سمجھ سکتے. وہاں تھوڑی نا اونٹ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ماضی میں جائیں اور اس کی قیمت تبھی سمجھ میں آتی ہے اندازہ لگانے کے لیے. 100 اونٹ دیا آپ نے. عیینہ ایک شخص تھے، ان کو بھی 100 اونٹ دیا آپ نے. عرب کے کچھ اور لوگ تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول نے خوب دیا. ایک شخص اتنی بڑی گستاخی کی، اس نے کہا واللہ فی هذه القسمة ليس في هذه القسمة عدل، ما في هذه القسمة عدل، واللہ ما في هذه القسمة عدل. کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی قسم انصاف کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے.
عدل والا معاملہ نہیں رکھا گیا ہے. یہ تقسیم کس نے کی؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات. اللہ اکبر. میرے اور آپ جیسے لوگ ہی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جو ہے مطلب مجھ پر الزام لگایا گیا, مجھ پر اتہام ہے, میں نے اس مقصد سے کیا, میں نے ایسے کیا. یہ تو بات اللہ کے رسول کی ہے. آپ معصوم ہیں. آپ علیہ السلام سے متعلق اتنی بڑی بات, اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک تو ظاہر پر فیصلہ اور اندرون پر فیصلہ. کہا کہ وما ارید بہا وجہ اللہ, اور اللہ کی خاطر بھی نہیں کی گئی تقسیم, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا ہی, اللہ کے رسول کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ جو انصاف کا جو معاملہ ہے, فَمَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ اس کے رسول اگر فیصلہ اور انصاف نہیں کرتے ہیں, عدل سے کام نہیں لیتے ہیں, تو فَمَن يَعْدِلُ, بچا کون ہے بتاؤ. إِن لَّمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اس کے رسول ہی عدل نہیں کرتے ہیں, وہ خود ہی انصاف نہیں کرتے ہیں, تو فَمَن يَعْدِلُ, اب کون ہے جو انصاف کرے گا. اتنی بڑی بات کی. اور اللہ کے رسول نے کہا رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی من اکثر من هذا فصبر. اس سے بھی زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی, آپ کو اذیت دی گئی. یہ اللہ کے رسول کا تواضع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوذی اکثر من هذا لیکن فصبر, صبر کیا آپ نے اللہ کے راستے میں. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدل والی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیان فرمائی. ان لم يعدل اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول عدل نہیں کرتے ہیں تو پھر کون عدل کرے گا. مطلب اللہ عدل کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ عدلہ کے معنی برابری کے, ٹھیک ٹھاک کے, جس کو جس شکل میں رکھنا چاہیے, جس ڈھنگ سے رکھنا چاہیے, وہ بھی عدل ہے. صرف برابری کی بات نہیں, اس میں برابری کے ساتھ دیکھو, میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں, آپ اندازہ لگائیے اس کا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفطار میں بیان فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی اپنے معبود سے دور, اپنے خالق سے دور, اپنے رب کے بارے میں غلط فہمی, اپنے رزاق کے بارے میں غلط فہمی, جس کی طرف لوٹ کے آنا ہے اس کے حق میں غلط فہمی, اس سے دوری. اسلوب دیکھیے کیسے ابھارنے والا ہے. کہاں الذی خلقک, جس نے پیدا کیا, تمہیں برابر کیا, ٹھیک ٹھاک کیا, فعدلک, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل یعنی عدل سے کام لیا. کیا مطلب ہے؟ انسان کے ہاتھ پیر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک ہاتھ بہت بڑا اور ایک ہاتھ چھوٹا, ایک ہاتھ میں 10 انگلیاں, ایک ہاتھ میں صرف 3 انگلیاں, انگلیوں کا تناسب اونچ نیچ. انسان کے ہاتھ پیر کا بھی ایک جمال ہوتا ہے, آنکھ ناک کا ایک جمال ہوتا ہے, سر کا, اس کی قد و قامت کا. اگر اس میں ذرا سی بھی جو ہے مطلب اونچ نیچ ہو جائے, سبحان اللہ العظیم, کیا صورتحال ہوگی بتائیے. دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عمدہ ہی بنایا ہے. 1% کی, وہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے, اور اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے وہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ عکس ہوا ہو, کہ 99% میں ایسا معاملہ ہو. کہا کہ فعدلک, یعنی اس لفظ کو اگر اردو میں بتانا چاہے تو پھر بہت پھیلا کے بتانا پڑے گا. اس لفظ کی آپ قیمت جانیے آپ, کہ انسان کے آنکھ ناک پیشانی سر کے بال, اس کی قد و قامت, اس کی انگلیاں, اس کے ہاتھ پیر, اس کے چلنے پھرنے کا انداز, اس کی گفتگو کا انداز, اس کی آواز, سب متناسب, سب عدل پر مبنی, ظلم ہی نہیں. انسان ناشکرا رہتا ہے کبھی کبھار, ادھر ادھر دیکھ لے کر, نہیں میرے ہاتھ, میرا پیر, میرے آنکھ, میرا چہرہ. اللہ نے آپ کو جو بنایا وہ سب سے موزوں بنایا. انسان جانوروں کے مقابل دیکھیے آپ, ان کے ہاتھ پیر, ان کا چہرہ دیکھیے آپ, اور انسان کا موازنہ کیجیے آپ. اللہ رب العالمین نے کس قدر جمال سے نوازا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. کہا کہ فعدلک, یہ اس کے اندر پوری باتیں آ جاتی ہیں. اسے ہم کس قدر جو ہے اس کا ترجمہ کر کے مطلب اس کو سکیڑ نہیں سکتے ہم, اس کی افادیت کو. بات واضح ہوئی آپ کو. تو العدل یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کے اشعار ہیں 5000 سے قریب,
پورے اہل سنہ والجماعہ کے منہج کو آپ نے اشعار میں بیان کیا. آپ نے کہا کہ العدل من اوصافه فی فعلہ ومقالہ والحکم فی المیزان. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو عدل ہے اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں، سب میں عدل ہی عدل. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ رب العالمین کی کلمات میں سچائی اور عدل، انصاف. یعنی قرآن مجید کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کسی پر کوئی ظلم، ظالمانہ کوئی قانون ہو، ظالمانہ کوئی حکم ہو. ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے لے کر حج کو جائے، وہاں سے بیچ میں جو ہے مطلب ہار مان گیا. کس نے کس پر ظلم کیا بتائیے؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. ایک آدمی روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھتا ہے، کچھ ہو گیا، کس پر حرف آئے گا بتائیے؟ جس کسی کے ساتھ بھی جو بھی معاملہ ہوا ہو وہ اپنی کمی بیشی کی وجہ سے، اپنی خطا کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے. ایک شخص نے خوب خرچ کر دیا اور پھر لوگوں سے قرض لینا شروع کیا اور وہ قرض بھی ادا نہیں کر رہا تھا، مزید اپنے اوپر پریشانی مول لی. یہ کس پر یہ چیز؟ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ رکھا تھا آپ کو کفایت شاعر ہونا چاہیے تھا، آپ کو اسی پر قائم رہنا چاہیے تھا. یا آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انسان عام طور پر اس معاملے میں غفلت برتتا ہے اور پھر خود اس کا شکار ہوتا ہے. اللہ کا دین اس سے پاک ہے. انسان کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، نشہ آور چیزیں، اس کا بدن خراب ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار اس کی؟ کون ہے ظالم؟ وہ خود ظالم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدل پر نہیں، اللہ کے فضل پر ہے. لیکن جو جہنم کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. انسان، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اللہ کی مخلوق ہے. وہ اللہ کا جو دیدار ہے وہ تو اللہ کا دیدار نا، اللہ کی رؤیت نا. جنت تو اللہ کی مخلوق ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. اس مخلوق کی اتنی قیمت ہے تو اللہ کے دیدار کی وہ کیا موازنہ بتائیے. جب اللہ کی جنت ہی کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں تو اللہ کی رؤیت کے ہم کس درجے کے مستحق بن سکتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے؟ وہ تو رب العالمین کا دیدار ہے اور یہ تو مخلوق ہے. اس مخلوق کو دیکھنے کی قیمت ہم چکا نہیں پا رہے ہیں تو رب العالمین جو کہ ہمارا خالق ہے، اسے اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ کا فضل نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. ایسے میں جہنم کی جب بات آتی ہے تو اللہ کا عدل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بھی جہنم میں ڈال دے تو کون پوچھنے والا؟ بغیر کسی وجہ سے. زندگی بھر اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے پھر بھی اللہ جہنم میں ڈال دے، کون پوچھنے والا؟ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ایک انسان ہے، اس کے بچوں کو مارتا ہے، دوسرا آدمی دیکھتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے. لیکن اس کے بچوں کو کوئی دوسرا مارتا ہے تو وہ جاتا نا جھگڑا کرنے کے لیے، میرے بچے کو کیوں مارے. لیکن کیا اپنے بچوں کو بھی بے تحاشا مارنے کا مطلب اختیار ہے کیا؟ وہ بھی ایک نفس ہے نا، مستقل ایک انسان ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہ جیسے آپ نے موبائل لیا، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا تصرف ہے. نہیں، وہ ایک مستقل انسان ہے، ایک مخلوق ہے. وہ بھی بحیثیت باپ ماں ہونے کے باوجود بھی اس درجے کے اختیارات نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں. ایسا ہے کہ معاملہ نہیں ہے نا. لیکن رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود برحق ہے. وہ ہمیں پیدا کر کے یوں ہی جہنم میں ڈالتے، کون پوچھے گا اس کو؟ کون پوچھے گا اس کو؟ سب اس کے اختیارات ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا گہرا شعور عطا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس درجے کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو مطلب اس پر حجت قائم کر کے جہنم میں ڈالتے ہیں رب العالمین. سبحان اللہ. معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ جیسے کوئلے کو آگ میں ڈالتے ہیں، جل رہا ہے، کوئلے کو کیا پتہ ہے. ایسا نہیں. انسان کو احساس ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جرم کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے. اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کی تکلیف محسوس کرے گا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عدل ہے. آخری بات کہ العدل اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ رب العالمین کا اسم نہیں ہے عبد العدل،
عبد العادل معاشرے میں نام رکھتے ہیں. کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے العادل یا العدل اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے، اس سے اللہ کی صفت خود بخود ہوتی ہے. کیونکہ صرف نام نہیں ہے، وہ اس نام کے معنی رب العالمین کی صفات میں سے ہوتے ہیں. لیکن جو صفات کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اس سے اسم بنا لیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ بات ہم نے کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں. تو العدل اللہ رب العالمین کی صفات میں سے نہیں ہے. عبد العادل معاشرے میں رکھتے ہیں، یہ علم کی کمی ہے، نادانی ہے، شعور کی کمی ہے. جس طرح سے نام بدلتے ہیں کاغذات میں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے تعین کی بات آتی ہے. اس کو بدلنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے. اس معاملے میں جو ہے مطلب سنجیدگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیٰ کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اسے لانے کے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.